بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یقیناً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے، اور دونوں روایتیں اپنی جگہ لوگوں نے روایت کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے 17 رمضان المبارک کو عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق 19 تاریخ اور بعض روایتوں کے مطابق 21 رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سوانح سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے۔ آپ خلیفہ راشد ہیں، چوتھا خلیفہ ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ آپ کا نام علی ہے اور کنیت جو ہے ابو الحسن ہے، اور کنیت آپ کا ابو تراب بھی ہے۔ ابو تراب کی ایک وجہ بتا دوں جامع صحیح بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ کو نہیں پایا تو پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے چچا کے بیٹے، کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہاں سے کہیں گئے ہیں، ہم سے آپس میں کچھ بات ہو گئی تھی تو آپ یہاں سے چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جو ہے وہاں سے تشریف لاتے ہیں، اور تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں آپ کو پایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازو کا تکیہ بنائے ہوئے اور مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ مٹی گرد و غبار جو تھا وہ آپ کے بدن مبارک پر لگا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا، اٹھایا، اور آپ نے یہی فرمایا، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، یعنی کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ اے مٹی والے، اے ابو تراب۔ تو یہ لقب جو ہے آپ کو اتنا پسند ہوا، اور اسی لقب سے آپ بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش جو ہوئی ہے وہ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شفقت کے سائے میں ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت مولا علی حضرت ابو طالب کے مالی حالت کے اعتبار سے ضرورت ہے کہ آپ ایک بچے کو اپنی پرورش میں لے لیں، اور ہم ایک بچے کو پرورش میں لے لیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لیا۔ آپ کا لقب جو ہے حیدر ہے اور اسد اللہ ہے۔ اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر۔ آپ نجیب الطرفین ہاشمی تھے۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل جو ہے خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی پرورش تو والدین کے یہاں ہوئی، پھر مستقل طور پر جیسا کہ میں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواتین میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت کے سائے میں آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت اور اہمیت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اور ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہی ہے جو ہے وہ علی سے دوستی رکھتا ہے، دوستی رکھے گا، اور منافق جو ہوتا ہے وہ حضرت علی سے بغض رکھے گا۔ تو گویا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان سے عقیدت رکھنا جو ہے یہ گویا ایمان کا ایک حصہ بھی ہے،
اس لیے ہمیں اور چاہیے، آپ کو چاہیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار سے خصوصی طور پر عقیدت و محبت رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور قبر شریف میں اتارا۔ آپ کی فضیلت و اہمیت اتنی ہے کہ مقام صحبہ میں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوئے مقدس پر سر رکھ کر کے سو رہے تھے، اسی درمیان میں جو ہے نماز عصر قضا ہو گئی۔ نماز عصر قضا ہو گئی۔ نماز سے اتنی محبت سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نماز کے جانے کے غم کی وجہ سے، قضا ہونے کے غم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ایک آنسو کا قطرہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑا۔ پوچھا کہ اے علی کیا معاملہ ہے، کیوں روئے؟ کہا یا رسول اللہ نماز عصر جو ہے قضا ہو گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کی طرف اشارہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی برکت سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر جو ہے قضا نہیں بلکہ ادا کی۔ یہ خصوصیت جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی ان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی طور پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا، اور خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رشتے کی اتنی پاسداری تھی کہ جب تک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات سے رہیں، باوجود کہ عرب دنیا میں شادی کرنے کا دوسری شادی کا رواج تھا، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حیات میں رہتے ہوئے کبھی دوسرے خاتون سے آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ یہ خصوصیت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ عقیدت و محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کی۔ نوری رمضان is brought to you by زید انوار، ڈائریکٹر قاری احمد فاؤنڈیشن، دلور تھنڈر، ڈائریکٹر بی ایم ایکتا انڈسٹریز، محمد جمال الدین، ایم ڈی پریمیئر نالج سٹی سونارپور، اخلاق احمد، ایکس کاؤنسلر وارڈ 43، جنرل سیکرٹری ویسٹ بنگال ترنمول کانگریس مائنورٹی سیل، سوما چودھری، کاؤنسلر وارڈ 37 KMC، اظہر اقبال، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 61 TMYC، شارق احمد، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 64 ترنمول کانگریس، ندیم احمد خان، ایم ڈی کلیمز کنسٹرکشن، ذوالقرنین علی، فاؤنڈر جذبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، حاجی برکت علی، پریزیڈنٹ متھلانچل ویلفیئر سوسائٹی، حیدر علی خان، سوشل ایکٹیوسٹ وارڈ نمبر 108، پرینکا ساہا، کاؤنسلر وارڈ نمبر 46 KMC، مدثر نظر، سوشل ایکٹیوسٹ، فوڈ پارٹنر اشرف بریانی سینٹر توپسیا، اینڈ قیوم اسپیشل لچھا، میکرز آف فائنسٹ کوالٹی آف لچھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ہجرت کی شب جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو رہے تھے، تو اس وقت چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ اور بہت سارے دوسرے لوگوں کا بھی مال و اسباب امانت کے طور پہ رکھا ہوا تھا، تو چونکہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایسے موقع پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹنے کا حکم فرمایا، سو جانے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کو یہ ساری امانتیں جن جن کا ہے ان کو لوٹا کر کے پھر میری طرف واپس چلے آنا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا مکمل رات بھر کی زندگی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سارے امانت داروں کے حوالے مال کو کر کے پھر جو ہے آپ تشریف لے گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے معاملے میں
اتنے جید اور بڑے صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازے ہیں۔ آپ کا اجتہاد، آپ کا علمی معاملہ اتنا بلند و بالا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان بڑی بلند ہے اور بہت ساری آیت کریمہ جو قرآن مقدس میں نازل ہوئی ہیں وہ آپ کے باتوں کی تائید بھی ہوتی ہے۔ ایسے جید صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تفقہ اور جن کی تقوی و پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیا کرتا جس راستے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا کرتے۔ ایک جید صحابی، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ایسے مسئلے سے پناہ مانگتا ہوں جس کا فیصلہ ابو الحسن یعنی حضرت علی نہ کر سکیں، بلکہ ایک فیصلے کے موقع پر تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو تباہ ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ یہ شان علمی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کو قرآن و حدیث کا علم کتنا تھا؟ ظاہر سی بات ہے بچپن سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے شفقت کے سائے میں پلے بڑھے، حضر میں، سفر میں، گھر میں، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں، مکہ مکرمہ کے اطراف میں، جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ نظر آئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی کوئی بھی آیت کریمہ ہو، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس مقصد کے تحت نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کا معنی و مفہوم کیا ہے اور کب کس جگہ پہ نازل ہوئی ہے، یہ سب مجھے معلوم ہے، ایک ایک آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ یہ شان ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کا ایک جلوہ اور آپ کو دیکھنا ہو تو جنگ خیبر، غزوہ خیبر کے موقع پر دیکھیں کہ مسلمانوں نے خیبر قلعہ جو تھا اس کا محاصرہ کر لیا تھا اور کئی دنوں سے محاصرہ جاری تھا لیکن فتح نہیں ہو پا رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی پریشان نظر آ رہے تھے، رسد کی کمی ہو سکتی تھی، کھانے کی کمی ہو سکتی تھی، پانی کی کمی ہو سکتی تھی، فکر کے لمحات بڑھ رہے تھے۔ ایک دن شب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا اور اس کے راوی ہیں جامع صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے جس کو میں نے اپنی کتاب بخاری شریف کے ایمان افروز واقعات میں بھی درج کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ اللہ و رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کہ ایک انسان، ایک مسلمان کی تمنا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی تھوڑی سی خوشنودی بھی بہت بڑی ہے۔ اور یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ یہ اس دن کہ میں جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، اور مزید یہ مزدہ کہ اللہ و رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظیم فضیلت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چنانچہ سارے صحابہ، ظاہر سی بات ہے، اور حضور نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے خیبر فتح ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیبی بشارت بھی جو ہے دنیا کے لیے آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول کل کیا ہونے والا ہے اسے بھی دنیا والوں کو بتا رہے ہیں اور یہ یقین دلا رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ خیبر کس سے فتح ہو جائے گا اور کل فتح ہو جائے گا، کس کے ہاتھوں ہوگا، یہ بھی اللہ کے پیارے رسول بتا رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو
بے شمار علم غیب عطا فرمایا ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بے شمار دلائل اس پر شاہد ہیں۔ تو بہرکیف سارے صحابہ منتظر ہیں کہ کاش کہ یہ مرتبہ مجھے مل جائے، اور کون نہیں چاہے گا کہ اتنا بڑا مزدہ کا وہ حقدار ہو جائے۔ چنانچہ صبح کو جب ہوتی ہے بہت سارے صحابہ یہ چاہ رہے تھے کہ کاش کہ میرا نام آ جائے، اے کاش کہ میں اس کا شامل ہو جاؤں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں ہیں علی ابن ابو طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، جو آنکھ آ جاتی ہم لوگوں کی وہی تکلیف تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلاؤ علی کو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، اور لعاب دہن جو ہے لے کر کے آنکھوں میں لگا دیا تو آپ کو فوراً آرام ہو گیا، گویا کبھی تکلیف رہی نہ ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سپہ سالاری کا جھنڈا لیا، اور خیبر کو فتح کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے۔ آپ جب محاصرے کے قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت عالم یہ تھا، آپ کی قوت، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کا جو اندازہ لوگوں نے خیبر کے موقع پر لگایا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہیں مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں تو خیبر کا قلعہ کا جو دروازہ تھا ایک ہاتھ سے آپ نے اس کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اس کو گویا آپ نے کیا کہتے ہیں کہ ڈھال بنا لیا اور اکھاڑ کر کے آپ نے پھینک دیا۔ مسلمان صحابہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح خیبر کا قلعہ جو ہے فتح ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب لوگوں نے اس قلعہ کے دروازے کو ہٹانا چاہا تھا کہ کنارے کر دیا جائے، ادھر ادھر سائیڈ میں کہیں لگا دیا جائے، تو تقریباً 80 نوجوان مل کر کے بھی اس کو اٹھانے میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ یہ عظیم قوت جو ہے من جانب اللہ کے فضل و کرم سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آپ کو ملا تھا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ نوجوانوں میں نہیں ہے کوئی جوان مگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تلواریں تو بہت ہیں لیکن ذوالفقار حیدری کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ شجاعت، ہمت کا عالم یہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب کہ مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار چکے تھے، اور اس وقت جو ہے عالم یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ موجود تھے، انہی میں سے ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے بے پناہ محبت فرمائی۔ میں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت اور کتنی محبت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا کرتے، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لکھنے کے لیے بلایا۔ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں کے جو قاصد آئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا رحمان میں نہیں جانتا وہ کون ہے، آپ لکھیں بے اسمک اللہم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لکھ دو، یعنی بے اسمک اللہم۔ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا لکھو ھذا قاضا علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جس کو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کو بھی ان لوگوں نے نہیں مانا، تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ میں ابن عبداللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ بھی ہوں، اور میں رسول اللہ بھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے نام کی جگہ پر ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے نام نامی اسم گرامی کو مٹا نہیں سکتا۔ آپ نے اس نام پر اپنا قلم بھی چلانا گوارا نہ کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم اپنے ہاتھوں سے لیا اور لے کر کے پھر لفظ محمد بن عبداللہ وہاں پہ لکھ دیا، رسول اللہ ہٹا کر۔
یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اتنی عقیدت۔ بلکہ ایک اور عقیدت کا واقعہ میں بتاؤں بخاری شریف کے حوالے سے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جاتی ہیں کہ کچھ کنیزیں باندیاں آئی ہوئی تھیں، ایک کنیز ہم لے لیں گے تاکہ کھانا پکانے وقت کسی ضرورت میں کام آئے، آسانی ہو۔ سیدہ فاطمہ زہرا آتی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا آنا آپ فرماتی ہو بہو گویا کاپی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، گفتگو کا انداز جو بھی تھا وہ ہو بہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ہوا کرتی تھی۔ یہی تو وجہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یعنی اگر میں شجاعت کا سردار ہوں تو فاطمہ، اگر تقوی و پرہیزگاری میں میرا کمال ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سیدہ صاحبزادی واپس چلی جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، ام المومنین سیدہ عائشہ نے بتایا یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ آئی تھیں۔ بیٹی کی محبت، فوراً آپ پلٹے اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ جو جانے کا منظر ہے اور وہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں حضرات اٹھنا چاہ رہے ہیں تعظیم و احترام کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکو، بیٹھی رہو بیٹھی رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور سیدہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک کو میں اپنے سینے پہ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ جو الفت ہے، محبت ہے، یہ بیان سے باہر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کی قدم مبارک کی ٹھنڈک کو میں اپنے جگر میں محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی عقیدت، اتنی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا کرتے۔ تو بہرکیف واقعات بہت ہیں، اور میں نے اپنی کتاب میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو نصیحت خاص کر کے میں نے رکھی ہے، اس لیے میں اپنے تمام ناظرین کو حالت بنگال کے حوالے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو نصیحتیں خاص کر کے پہنچا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا واپس جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، تم آخرت کے بیٹے بنو۔ یعنی صرف دنیا نہ کرو بلکہ آخرت کا خصوصی خیال کرو، آخرت کو بنانے کی کوشش کرو۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کل حساب ہوگا تو عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جتنا بھی ہو سکے اچھا عمل جمع کرو تاکہ میدان محشر میں تمہارا کام ہو سکے، جب حساب کتاب کا وقت آئے تو تمہارے وہ اچھے اعمال تمہارا سہارا بن سکیں۔ دوسری ایک نصیحت میں نے جو لکھی ہے آپ کے حوالے سے، بخاری شریف کے حوالے سے، جلد اول صفحہ 24 کتاب العلم کی یہ روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں سے وہی باتیں بیان کرو جس کو لوگ سمجھ لیا کریں، جس کو لوگ سمجھ لیا کریں وہی باتیں بیان کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی جو تم نے سنا ہے، جو حدیث پاک سنی ہے، جو قرآن کا مفہوم صحیح سنا ہے وہی بیان کیا کرو، یہ نہیں کہ اپنی طبیعت سے لگا کر کے اور اپنے طبیعت کے مطابق جو چاہو بیان کرو۔ ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر سے ہم کسی سے کچھ سن رہے ہیں تو ہم وہی بیان کریں جو ہم نے کانوں سے سنا، یہ نہیں کہ نمک مرچی لگا کر کے یا اس میں گھٹا بڑھا کر کے ہم اس کو بیان کریں۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی جو خدمات ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ یہ مختصر 10-20 منٹ کا وقفہ نہیں ہے کہ کچھ بیان ہو سکے، بس یہ سمجھ لیجئے کچھ ہلکا پھلکا یہ بیان ہے، یہ بڑا تفصیلی پروگرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔